بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ آپ جانتے ہوں گے، بلکہ آپ الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبر دیکھ چکے ہوں گے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ پچھلے کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ نوک جھونک بھی جاری ہے۔ اگرچہ آپ ساری خبر تو دیکھ چکے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا، پھر پرویز خٹک نے کیا کہا، اور پھر آگے جو معاملہ ہوا وہ کیا ہوا۔ جناب وزیر دفاع پرویز خٹک نے اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا، جو قومی میڈیا نے قوم کے سامنے جو دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ یہ یاد رکھیں کہ وزیر دفاع جو ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ آج کل پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جالے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہی ان کا تعلق تھا، اور وہیں سے انہوں نے پی ٹی آئی تک کا سفر شروع کیا تھا، اور پھر عمران خان کی زیر قیادت وہ 5 سال تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہے۔ لیکن آج جو کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جس کی صدارت وزیر اعظم کر رہے تھے، اور وہاں پہ اگرچہ انہوں نے گیس کی بات کی ہے، اور وزیر اعظم کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، اور پھر وزیر اعظم کی طرف سے بھی دو ٹوک اور بڑا سخت موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز خٹک آپ مجھے سب کے سامنے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک وزیر اعظم کو سب کے سامنے کے بغیر بھی، یعنی اندر کھاتے بھی، ان کیمرہ بھی، بند کمرے میں بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں، اور آج وزیر اعظم نے کھل کر کہہ دیا کہ پرویز خٹک آپ سب کے سامنے بلیک میل کر رہے ہیں۔ البتہ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وزیر اعظم نے کیا اندر کھاتے بلیک میل کرنے کی اجازت دے رکھی ہے یا نہیں۔ البتہ انہوں نے آج یہ منع کیا کہ سرعام بلیک میل نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور اگر آپ نے مجھے بلیک میل کرنا ہے تو پھر اپوزیشن کو حکومت بنانے کی دعوت دے دیتے ہیں۔ ناظرین، میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس موقع پہ، جب کہ حکومت کے تقریباً 2.25 سال باقی ہیں، وہ یہ چاہے گی کہ وزیر اعظم منظر سے ہٹ جائیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑی باریک گیم کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے پرویز خٹک کو تھپکی دی تھی کہ اگر تحریک عدم اعتماد میں وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں تو آئندہ کے لیے وہ ان کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا سیاسی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک نے جو آج گفتگو کی ہے اس کا پس منظر آصف علی زرداری صاحب سے جڑا ہوا ہے، اور پرویز خٹک جو ہیں وہ اس امید سے ہیں کہ وہ آئندہ وزیر اعظم باقی مدت کے لیے بن جائیں۔ ایک عام کارکن کا پہلے وزیر اعلیٰ بننا اور پھر وزیر اعظم تک کے عہدے تک پہنچ جانے کی امید رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے پرویز خٹک چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی حکومت کا دفاع کرنے کی بجائے، اور اس کے وہ وزیر دفاع بھی ہیں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ایک بڑا المیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس کو ایک جمہوری سوچ قرار دے رہے ہیں، اور جمہوریت پسند طبقے بھی اس کو جمہوری سوچ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ قومی میڈیا کا موقف بھی ہمیشہ دو دھاری ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ بولے پارلیمانی لیڈر کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے، تو کہا جاتا ہے کہ سب درویش ہیں، سب مٹی کے مادو ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی بول پڑے تو کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں نے بغاوت کر دیا ہے، فلاں جو ہے وہ وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پرویز خٹک نے اگرچہ آج وزیر اعظم کے سامنے زبان کھولی اور حماد اظہر نے انہیں روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ انہیں بھی کراس کرتے ہوئے گیند لے کے آگے بڑھے، اور انہوں نے وزیر اعظم پہ اپنے گولے داغے، اور جواب میں وزیر اعظم نے بھی بھرپور دفاع کیا اور ان کو سخت جو ہے وہ ڈانٹ بھی پلائی۔ اس کے بعد چیمبر میں وزیر اعظم اور پرویز خٹک کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ ایوان میں آ گئے، اور بعد ازاں پرویز خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں حیران ہوں، میں نے ٹی وی چینل دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو آپ نے اتنا بڑھاوا دیا ہے، اور پھر انہوں نے میڈیا سے اپیل کی کہ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس خبر کو ہٹا دیں، اس خبر کو نہ چلائیں۔ لیکن اس وقت تک تو پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ چکا تھا، اور خبر جو ہے وہ میرا خیال سرحد پار کیا 7 سمندر کراس کر چکی تھی، اور میڈیا چاہتا بھی اس کو روک لے، نہیں روک سکتا تھا، چونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو آج ڈرامہ ہوا وہ ہو چکا۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کی طرف سے گزشتہ روز ہی اپنے پارلیمانی لیڈروں کے اعزاز میں ڈنر دیا گیا تھا۔ اس میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور جو پارلیمانی جو ممبر ہیں ان کی کافی بڑی تعداد غیر حاضر تھی، جن میں ایم پی اور اراکین قومی اسمبلی بھی شامل ہیں، ان کی کافی بڑی تعداد اس میں غیر حاضر تھی۔ تو کہا تو یہی جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ علم بغاوت بلند کریں گے۔ کافی لوگوں نے تو نہیں کیا، لیکن
پرویز خٹک نے ضرور کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز خٹک کے ڈانڈے جو ہیں آصف علی زرداری صاحب سے ملتے ہیں، اور آئندہ کی تحریک عدم اعتماد جو ہے اس میں پرویز خٹک کا کافی اہم کردار سمجھا جا رہا ہے، چونکہ وزیر اعظم اور پرویز خٹک کے درمیان کافی دیر سے یہ جو ہے چپکلش چل رہی ہے، نوک جھونک جاری ہے۔ لیکن اس واقعہ کے فوراً بعد اگرچہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے اس کی تردید کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ہر صورت ساتھ ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا نے مثبت رپورٹنگ نہیں کی ہے، لیکن میڈیا نے جو سنا، جو اندر کہا گیا، جو وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا، جو وزیر دفاع کی طرف سے کہا گیا، وہ قوم کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں میڈیا نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی ہے، لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع ایک پیج پہ نہیں ہیں، لہٰذا وزیر دفاع نے جو کچھ کہا اس کو ایک اعلان بغاوت ہی سمجھا جائے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، جیسے کہ وزیر اعظم خود بھی کہہ چکے ہیں کہ آنے والے جو 3 ماہ ہیں بہت اہم ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے 3 ماہ میں پرویز خٹک کہاں پہ پہنچتے ہیں اور ان کے دیگر ساتھی جو ہیں وہ کہاں پہ پہنچتے ہیں، چونکہ اب عام طور پہ یہ ایک تاثر ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں سینئر صوبائی وزیر جو ہیں جناب علیم خان صاحب، سینئر صوبائی وزیر علیم خان نے استعفیٰ دے دیا تھا، وہ اپنے کاروبار میں جت گئے ہیں، اور اب وزیر دفاع جو ہیں وہ کھل کر جناب عمران خان کے سامنے آئے ہیں۔ اب اگلا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کیا لاہے عمل بناتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 ٹوک جو موقف اختیار کیا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے، اور اگر زیادہ ضرورت پڑی تو وہ حکومت چھوڑ دیں گے، چونکہ آج ان کا 2 ٹوک موقف یہی تھا۔ آنے والے دن بہت اہم ہوں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔